مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پر پچھلے جمعہ میں کچھ بات کی تھی، اور آج بھی اسی کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اس لیے کہ یہ آیت شاید ہماری نظروں سے اس طرح اوجھل رہی ہے کہ ہم نے اس سے اپنے معاشرے کو بنانے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ بڑی جامع قسم کی آیت، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کی ایسی جامع آیت ہے کہ جو ضروری کام کرنے والے ہیں وہ بھی بتا دیے اور جن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی بتا دیے. جامع قسم کی آیت ہے. بلکہ ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ سردار تھا، کافر تھا، اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی. جب اس نے سنی تو اس نے فوراً کہا ہے بتیجے دوبارہ سناؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دوبارہ پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا کہ یہ بڑی شیریں ہے، یہ اس کا تنا بڑا پتوں والا ہے، اس کی شاخیں بڑی پھلوں والی ہیں، اور خدا کی ذات کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں. ایسی جامع آیت کہ کافر بھی جس کے سامنے سر جھکا گئے. اور ایسے کام ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے. مستفوی معاشرے کی بنیادیں اس پر ہیں. عدل پر بات کی تھی کہ عدل انصاف کرنا ہے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، گورا کالا، گھر کا ہو باہر کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ انصاف کرنا، نا انصافی نہیں کرنی، حق تلفی نہیں کرنی، نہ زبان سے، نہ عمل سے، نہ رویے سے، کسی بھی طرح کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا عدل کہلاتا ہے. دوسرا قرآن نے حکم دیا احسان کا کہ احسان کرو. اور احسان کے معنی جو لغت میں ہمارے بیان کیے ہیں، یہ حسن سے ہے، خوبصورتی، بہترین کسی کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا، یہ خوبی ہے، یہ خوبصورتی ہے، اور یہی احسان ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ تم جو بھی معاملہ کرو، جو بھی رویہ رکھو، جو بھی کام کرو، اتنا خوبصورت ہو کہ اس سے بہتر ہونے کی امید ہی نہ ہو. اپنی ذات کی حد تک ہر کام کو بہتر طریقے سے انجام دینا یہ احسان کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث جبریل ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور جو متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے اور کچھ سوالات کیے. اس میں ایک سوال کیا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یوں اللہ کی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا. یعنی عبادت کا انداز اس طریقے سے ہو، ایسا ہو کہ محبوب سامنے دیکھ کر عبادت کرے. لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ لیکن اگر تم میں طاقت نہ ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ
تو یہ یقین کر لینا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یا دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو یا پھر اس یقین سے عبادت کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کا رویہ بہترین ہو جاتا ہے۔ بڑی مثال اکثر آپ سنتے ہیں، قرآن مجید نے سورہ یوسف میں بھی بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب زنان مصر کو بلایا گیا، عزیز مصر کی بیوی نے دعوت پر کہ تو کس پر فریفتہ ہو گئی ہے، کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا تم میرے پاس آؤ۔ کھانے پر بلایا، ایک کمرے میں بٹھا دیا، پھل ان کے آگے رکھ دیے، چھری کانٹا سامنے رکھ دیا اور ان سے کہا کہ کھاؤ اسے۔ اور جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں تو اس لمحے حضرت یوسف سے کہا کہ آپ کمرے میں تشریف لے آئیں۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے سارا واقعہ سورہ یوسف میں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو قرآن کہتا ہے وہ حسن یوسف میں ایسی محو ہوئیں، ایسی اس حسن نے ان کو اپنے اندر کھینچ لیا، قرآن کہتا ہے انگلیاں کٹ گئیں لیکن انہیں خبر بھی نہیں، اپنے وجود کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے کہ جلوہ سامنے نظر آئے تو پھر اپنی ذات کی پرواہ نہیں رہتی، پھر اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں رہتی، پرواہ نہیں رہتی۔ پھر عبادت یوں کی جاتی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں نیزہ ہڈی میں پیوست ہو گیا، ایسا پیوست ہوا کہ کھینچنے سے تکلیف ہوتی ہے، نکلتا نہیں ہے۔ اسی دوران نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب آپ حالت نماز میں تھے، پیچھے سے کسی نے نیزہ کھینچا تو مولا علی کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہیں۔ یہ ہے کہ محویت کا عالم یہ ہو کہ جلوے جب سامنے نظر آ رہے ہوں تو پھر اپنی ذات کی فکر نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یوں اللہ کی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس یقین سے عبادت کر کہ میں اس کی نظر میں ہوں۔ جب کسی کے دیکھنے کا تصور آ جاتا ہے، جب غلام کو پتہ لگ جائے کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی کارکردگی اور ہو جاتی ہے۔ جب شاگرد کو پتہ چلے کہ میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے رویے اور ہو جاتے ہیں۔ جب مرید کو پتہ چلے کہ میں اپنے شیخ کی نظروں میں ہوں تو اس کا انداز اور ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اس یقین سے عبادت کرے کہ میں اپنے رب کی نظروں میں ہوں تو پھر غلطی کہاں ہو سکتی ہے؟ تو احسان کا مفہوم آپ نے بتا دیا کہ تمہاری زندگی میں خلوص آ جانا چاہیے، خالص جو اللہ کی عبادت ہو یا معاملات ہو، خلوص اس میں اتر آئے، دکھاوا نہ رہے، نمود و نمائش نہ رہے۔ یہ احسان ہے، اور قرآن اسی کا حکم دے رہا ہے، احسان کرو، بہتر سلوک کرو۔ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اور ایک بندوں کا بندوں سے تعلق ہے۔ فرمایا اللہ سے جو تمہارا تعلق ہے، تم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، اس انداز سے اس عبادت کو بجا لاؤ کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرنے لگ جائیں۔ کیا کہ نہیں کیا فرشتوں نے رشک؟ کتنے واقعات ہیں کہ فرشتے جب رشک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس انداز سے رب کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ کمال کی بات ہے۔ وہی رب کے ساتھ حسن عمل یہ ہے کہ انسان نماز میں، عبادت میں، روزے میں، ہر معاملے میں دنیا کو پیچھے چھوڑ کر خالص رب کے حضور پیش ہو جائے۔ اور بندوں کا بندوں سے رویہ، اس میں بھی احسان ہے، بھلائی، خیر، کسی کو اس کا حق دینا جتنا بنتا ہے یہ عدل کہلاتا ہے، لیکن اس کے حق سے زیادہ دینا یہ احسان کہلاتا ہے۔ اپنے حق سے کم لینا یہ بھی احسان کہلاتا ہے، کہ ضرورت زیادہ تھی، حق زیادہ بنتا تھا، چھوڑ دیا اسے، یہ بھی احسان کہلاتا ہے۔ زیادہ دینا بھی احسان ہے، کم لینا بھی احسان ہے۔ اور احسان دونوں طرف سے باندھ دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ یوں رویے رکھو، سلوک تمہارا اس طرح کا ہو کہ کہیں بھی خرابی اس میں نظر نہ آئے، ہر معاملے میں حسن ہو۔ اور انسانی رویوں میں، انسانی رشتوں میں سب سے بڑا
اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے مقدم رشتہ ہے وہ والدین کا ہے، والدین کا رشتہ۔ قرآن اٹھا لیجئے، جہاں بھی والدین کا ذکر قرآن کرتا ہے ساتھ احسان کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہر جگہ قرآن والدین وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ احسان والدین کے ساتھ رویوں میں خوبصورتی کا لانا، اور پھر قرآن نے یہی نہیں کہا کہ احسان کرو بات ختم نہیں کی، بلکہ قرآن نے رویوں کا انداز بھی بتا دیا۔ معروف روایات آیات ہیں، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ والدین ایک ہوں یا دونوں ہوں، بوڑھے ہو جائیں، جوانی میں تو طاقت سے ڈرتا ہے بچہ کہ باپ مارے گا، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد جوان ہو جائے، اصل تو اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر وہ ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ احسان کا، حسن سلوک کا انداز قرآن بیان کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے۔ انہوں نے کوئی بات کہی، کوئی کام کہا، کوئی حکم دیا تو فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا، ناگواریت کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے، تمہارے ماتھے پر ناگواریت کا بل بھی نہ آئے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کے حکم کو مانو کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے، دل میں بھی خیال نہ آئے، برا نہ لگے تمہیں۔ والدین کا مقام اور مرتبہ ذہن میں رکھیے کتنا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اب اللہ کی عبادت کے بعد اگلا حکم کیا دے رہا ہے قرآن مجید نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت اللہ کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اپنی عبادت کے بعد دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اور اس سے بھی آگے چلیں، قرآن کہتا ہے اف بھی نہیں کہنا ہے، اب بات کرنی ہے، کو اپنی مدعا پیش کرنا ہے، کسی بات کا جواب دینا ہے، تو قرآن کہتا ہے ایسے نہیں دینا، جو مرضی منہ سے نکال دو نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے، تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، ایک سے نہیں، دونوں سے جب بھی کلام کرنا ہے عزت کے ساتھ کرنا ہے، تمہارا لفظ عزت والا نکلے، تمہیں احساس رہے کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے قرآن کا وہ تو کمال ہے، قرآن نے انتہا کر دی، حسن سلوک جو سکھایا ہے قرآن نے، کاش ہم زندگیوں میں اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہم مرنے کے بعد ماں کی شان تو سنتے ہیں، لیکن کاش ہم زندگیوں میں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن نے کہا ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ بلاتے ہیں، آپ آتے ہیں ان کے سامنے، وہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، تم طاقت میں ہو، کندھے اٹھے ہوتے ہیں، سر غرور سے، فخر سے، جوانی سے انسان کا اٹھا ہوتا ہے، بڑا اکڑ کر آتا ہے، فرمایا نہیں، یہاں نہیں چلے گا، والدین کے سامنے آنا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے۔ اب سوچئے، یہ بات کوئی بھی بتا سکتا تھا، رب یہ باتیں بتا رہا ہے، اللہ کی ذات یہ باتیں خود اپنے قرآن میں بیان کر رہی ہے کہ والدین کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے۔ فرمایا ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، جناح الذل کہا، اپنے کندھے جھکا لو اور یوں کھڑے ہو جیسے کم تر ذلیل کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہو، کم تر نیچ، چھوٹا، ذلیل کسی بڑے کے سامنے جس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ سر جھکا، کندھے جھکے ہیں، بڑے عاجزی کے ساتھ۔ فرمایا یہ کن کے سامنے کھڑا ہے؟ والدین کے سامنے۔ حسن سلوک کے انداز قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں ہیں، ان کے سامنے تمہارے رویے کیسے ہونے چاہیے، تمہارا بول چال کیسا ہونا چاہیے، تمہارا آنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے احسان کرو، اور بندوں میں سب سے زیادہ حق جس کا ہے وہ والدین بنتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، سوچئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والا ایک نوجوان، یقیناً صحابی تھا کہ مدینہ کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے،
میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا محض اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ چلا کہ اس کی ماں اس سے ناراض۔ فرمایا جب تک ماں راضی نہیں ہوتی میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جس کا جنازہ پڑھانے سے میرے نبی انکار کر دیں اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، بتا دیا تمہاری عبادات، تمہاری پارسائی، تمہاری نیکی تب معتبر ٹھہرے گی جب تم اپنے والدین کو بھی راضی کر کے آؤ۔ ان کے ساتھ اگر تمہارا رویہ اچھا، باہر نکل کر بڑے اچھے بنتے ہیں، ہنس کر مسکرا کر کہہ کے لگا کر ملتے ہیں، اور گھر میں والدین جس طرح رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہی حدیث جبریل میں لمبی حدیث، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں ایک برابر ہی جانتے ہیں، جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا بتانے والا جانتا ہے۔ تو اس نے کہا نشانیاں بتائیے۔ قیامت کی نشانیوں میں جو پہلی نشانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ کیا ہے؟ ان تلد الامۃ ربتہا او کما قال، فرمایا جب لونڈی مالکن کو جنم دے، اور محدثین کہتے ہیں اس سے مراد ہے جب اولاد ماں باپ پر حکومت کرنے لگ، روب ڈالنے لگ جائے، جب ماں باپ گھروں میں غلاموں کی طرح رہیں، بھاگے پھرے ان کے اولاد کے کام کرتے پھریں، کانپتے پھریں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، وہ زیادتی کرے گا، فرمایا سمجھو قیامت قریب۔ تو حسن سلوک کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ ہمارے گھروں میں ہے، ہر ایک کے گھر میں موجود ہے۔ کتنا بڑا درجہ دے دیا قرآن نے، کسی اور نے نہیں۔ قرآن نے کہا اب دنیا سے چلے گئے ہیں، دعا کرنی ہے، تو دعا بھی کس انداز سے کرنی قرآن خود سکھا رہا ہے۔ اور اس میں جملہ کیا بولا؟ کما رب جانی صغیرہ، رب کہ یا اللہ جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے پالا ہے، پالتا تو رب ہے، رب تو وہ ہے، لیکن رب نے والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کرے کہ بتا دیا ارے پالتا میں ہی ہوں، لیکن دنیا میں میرے نمائندے بن کر تمہیں والدین پال رہے ہیں۔ جس طرح رب کے سامنے جھکے رہتے ہو والدین کے سامنے بھی جھکے رہتے ہیں۔ تو یہ حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، ادب سے پیش آنا ہے، زبان دراز نہیں ہونا ان کے سامنے، ان کے سامنے لہجہ اونچا نہیں کرنا ہے، تلخ نہیں کرنا ہے، ان کی کسی بات پر ناراض نہیں ہونا ہے۔ ارے وہ حدیث روایت پڑھ کے یقین کیجئے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، فتح کر کے آپ نے کہا میری والدہ کی قبر پر چلو۔ اپنی والدہ، اور والدہ کب دنیا سے گئی تھی؟ جب میرے سرکار کی عمر مبارکہ بھی 6 سال تھی۔ 6 سال کی عمر میں حضرت سیدہ آمنہ دنیا سے چلی، ابوا کے مقام پر آپ کی قبر ہے، میرے سرکار چل کر گئے۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں اپنی والدہ کے قبر کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کائنات کا سب سے بڑا وجود آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیا بتا دیا لوگوں، یہ وجود وہ ہیں، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ میں امام الانبیاء ہو کر بھی ماں کی قبر پر جاتا ہوں تو آنکھوں سے جڑیاں لگ جاتی ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے بالعدل والاحسان، ارے احسان کرو، حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ، تمہارے رویے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی منہ میں آئے باقتے چلے، نہیں۔ اگر ماں اور باپ، علامہ اقبال نے ماں کی وفات پر مرثیہ لکھا ہے، اور حضور نصیر الملت پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ماں کی وفات پر مرثیہ لکھا، کبھی شوق ہو تو پڑھیے گا۔ علامہ اقبال نے جو ماں کی وفات پر مرثیہ لکھا انسان پڑھ نہیں سکتا کہ اب رات کو پچھلے پہر جو میری زندگی کی، میری حفاظت کی، میری صحت کی، میری کامیابی کی جو دعائیں تھیں اب وہ ختم ہو گئی۔ جو ابر 12 مجھ پر برستا تھا وہ اقبال تیرے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر وہ بھی چیخیں کہ آج میں میرے سر پر جو ہے وہ جو سایہ تھا وہ ہٹ گیا۔ تو یہ ہستیاں ہیں
کوشش کیجئے، ابھی بھی موقع ہے، گھر میں ماں ہے باپ ہے دونوں ہیں تو خوش قسمت ہے انسان۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرما دے، فرمایا راغمان فہو راغمان فہو راغمان فہو، 3 دفعہ فرمایا۔ خاک آلود ہو گیا وہ شخص، خاک آلود ہو گیا وہ شخص، خاک آلود ہو گیا وہ شخص۔ صحابہ بڑے حیران، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ ایسا بدبخت انسان جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا۔ فرمایا نامراد ہو گیا، خاک آلود ہو گیا وہ شخص۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احسان، حسن سلوک کا اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا مرکز ہے، محور ہے، ہستیاں ہیں، وہ والدین کی ہستیاں ہیں۔ ان کے ساتھ تمہارا رویہ بہتر ہو۔ آج بھی نوجوانوں سے خاص طور پر یہ ضرور بڑی عاجزی سے، ہمدردی سے کہوں گا، درد مندی سے کہوں گا کہ ماں باپ کے سامنے جھک جائیے۔ کتنے ہی صاحب علم بن جاؤ، کتنے دولت والے بن جاؤ، کتنی طاقت لے لو، لیکن ماں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ جھکا ہوا، ارے میرے نبی تو وہ نبی ہیں کہ بدر کی جنگ میں حضرت حذیفہ کو واپس لوٹا دیا کہ حذیفہ تم میدان میں نہیں جاؤ گے، کہ یا رسول اللہ میں جا کر لڑنا چاہتا ہوں، جوان ہوں، طاقت ہے۔ فرمایا تو نہیں جائے گا۔ انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ کمزوری نہیں دکھاؤ۔ فرمایا تیری طاقت پر مجھے بھروسہ ہے، تیری قوت پر مجھے یقین ہے، لیکن تجھے اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جو سامنے کافروں کا سردار کھڑا ہے عتبہ، وہ تیرا باپ ہے، اور میں نہیں چاہتا کل آنے والا مورخ لکھے کہ مسلمانوں کے نبی نے بیٹے کے ہاتھوں باپ کو قتل کروا دیا۔ کافر باپ کو بھی مارنے کی اجازت بیٹے کو نہیں دی۔ آج پڑھ لیجیے اخبارات، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے، گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، مارا جاتا ہے، ظلم کی انتہائیں ہیں، گھروں میں یوں وہ بیچارے بے بسی کی زندگی بسر کرتے ہیں جیسے کوئی غلام بھی نہیں کرتا ہو۔ تو آئیے، گھروں میں رب کی رحمتیں چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں عروج چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کو راضی کریں۔ تو قرآن کہتا ہے احسان کرو ان کے ساتھ ہر معاملے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا، ہر چیز میں، اور آگے خود وضاحت فرمایا جب تم کسی کو قتل کرنے لگو، قاتل کا سر قلم کرنا ہے، فرمایا اس میں بھی احسان ہے، اور جب تم میں سے کوئی جانور کو ذبح کرنے لگے تو فرمایا اپنی چھری کو خوب تیز کر لو، یہ بھی احسان۔ اذیت دے کر نہیں مارنا ہے، تکلیف دے کر نہیں، ہاں سر تن سے جدا کرنا ہے کہ قاتل ہے، وہ قاتل کو بھی تکلیف نہیں دینی، ایک ہی تلوار سے سر تن سے جدا کرنا۔ آئیے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد ہے، فجر کے وقت تشریف لا رہے ہیں، ابن ملجم نے وار کیا سر پر، سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا، مولا علی شیر خدا زخمی ہو کر زمین پر آ گئے، شور مچ گیا، لوگ بھاگے، ابن ملجم پکڑا گیا، پکڑ لیا گیا۔ تو مولا علی شیر امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو بلایا، اور امام حسن کون ہیں؟ حدیث کبھی پڑھیے، حدیث کہتی یہ وہ ہیں جو میرے نبی کے خوشبودار پھول ہیں، میرے نبی کے خوشبودار پھول، حدیث کے لفظ ہیں۔ وہ امام حسن بیٹے کو بلایا، زخمی حالت میں پڑے ہیں، کہا بیٹا اس کو پکڑ لیا ہے، اگر میں بچ گیا تو اس کا معاملے کا فیصلہ میں کروں گا، کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، میں خلیفہ ہوں، میں فیصلہ کروں گا، تم نے نہیں کرنا، اور اگر میں اس زخم سے دنیا سے چلا گیا تو ظاہر ہے وہ قاتل ہے، اسے سزا دینی ہے، تو بیٹا سنو میرے نبی کی روایت۔ فرمایا بیٹا اس پر ظلم نہیں کرنا، آزار نہیں کاٹنے، ایک ہی تلوار مار کر اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے، دوسری نہیں مارنی، کیونکہ اس نے ایک مجھے ماری ہے، ایک ہی مار کر اس کا سر تن سے جدا۔ یہ مولا علی شیر خدا آخری لمحات میں اپنے بیٹے امام حسن کو نصیحت کر رہے ہیں۔ سوچئے جو دین
قاتل کو سر تن سے جدا کرنے میں بھی احسان کا حکم دیتا ہے، وہ اپنوں کے ساتھ کتنا احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا، جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے تکلیف نہ دو، وہ اپنوں کو تکلیف کیسے برداشت کرتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہمیں آپس میں کتنا احسان ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، کتنے رویے بہتر کرنے ہیں۔ ہم تو لفظوں میں لوگوں کی عزتیں کو اچھال دیتے ہیں، ہم تو لفظوں سے لوگوں کو بازاروں میں ننگا کر دیتے ہیں، ہم تو گھروں کی عزتیں تار کر کے خوش ہوتے کہتے لگاتے ہیں، لیکن میرے نبی کی یہ سنت نہیں، میرے نبی کا یہ ارشاد نہیں ہے، قرآن کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بہتر رویے رکھو، اچھا سلوک کرو، اور تیسری بات بتائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، احسان کرو سب کے ساتھ، اور پھر اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، قرب و جوار میں رہتے ہیں، تمہارے عزیز ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ کوئی جابر والا نہ ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو، ارے نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی پیش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ اگر اس کے رزق اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا اگر جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اور عمر میں اضافہ کیا جائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرمائے۔ اب سارے چاہتے نہیں اپنے رزق میں اضافہ، ہم کچھ اور تدبیریں کرتے ہیں، میرے نبی کچھ اور حکم دے رہے ہیں، اس لیے تو اضافے نہیں ہو رہے، اس لیے تو گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ناراض اپنے رشتہ داروں سے جا کر تعلق کو جوڑنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور فاسق کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، مومن تو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل جو سب سے افضل ہو؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات۔ یہ مولا علی کو میرے سرکار افضل ترین عمل بتا رہے ہیں، تعلقات کو جوڑنا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا مومن اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا۔ فرمایا یا وہ خود پہل کر لے گا یا دوسرا کرے گا، اور فرمایا جو پہل کر لے اسے زیادہ اجر ملتا۔ یہ معاشرہ تھا جو اسلام نے بنا کر دیا، یہ رویے اپنے ماننے والوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے تھے۔ قرآن ان کی تعلیم دے رہا ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، دو اپنے رشتہ داروں، کوئی تنگ دست ہے کوئی، اسی لیے خیرات کرنا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اپنے غریب رشتہ دار کو دینے میں دوہرا اجر ملتا ہے، دوہرا اجر رکھا ہے اپنے رشتہ دار کو دینے میں۔ کیوں؟ ایک تو تم نے غریب کی مدد کی، دوسرا تم نے رشتہ داری میں اس کے ساتھ ہمدردی کی، صلہ رحمی کی۔ تو اسلام کا مزاج، اسلام کا رویہ بانٹنے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کا ہے، اپنے خزانوں کو بند کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے کچھ سرکاری کام کر رہے ہیں، لوگ بھاگے ہوئے آئے کہ یا امیر المومنین مدینہ کے مضافات میں آگ لگ گئی ہے جو شہر کی بستی کی طرف آ رہی، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی آ رہی ہے، کہیں مدینہ کی بستیوں کو جلا نہ دے۔ آپ کام کر رہے ہیں، بڑے آرام سے کہا جاؤ خیرات کرو، اپنے خزانوں کے منہ کھول دو۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، وہ تو امید لے کر آئے تھے کہ ابھی لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پانی منگوائیں گے، پانی ڈالیں گے، آگ کو بجھائیں گے، اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جاؤ خیرات کرو۔ لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ امیر المومنین آگ اب مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے، بستی جل جائے گی، کچھ کیجئے۔ فرمایا میں نے تھوڑی تیزی کے ساتھ غصے سے کہا، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا جاؤ اپنے خزانوں کے منہ کھولو، خیرات تقسیم کرو، غریبوں تک پہنچاؤ۔ حکم تھا، لوگ بھاگے گھروں میں، ہر ایک نے اپنے اپنے قرب و جوار میں جو غریب تھے ان تک خیرات پہنچائی، اور روایت کہتی کہ آگ بجھ گئی۔
آگ بجھ گئی، مدینہ کے اندر نہیں آئی، باہر ہی بجھ گئی، لوگ بھاگے ہوئے واپس آئے۔ امیر المومنین یہ کیا کہا، جب تم روزی رزق کو لوگوں سے بند کرتے ہو، رب کے طرف سے تمہیں تنبیہ آتی ہے، رب کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور اس کو رب کی غصے کو ٹھنڈے کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے خزانوں کے منہ کھولو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، دو اپنے رشتہ داروں کی۔ اور اسلام نے پورا سورہ نساء پڑھیے، پورا وراثت کا نظام اس میں پورا بیان کر دیا کہ تم مالک ہو، تم نے کمائی ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ صرف کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو نہیں جائے گی، قرآن نے حصے بیان کر دیے ہیں، پورے خاندان میں بانٹ دی ہے، کس کو کیا حصہ جائے گا، یہ رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، پھیلا دیا اس جائیداد کو، تم اکیلے مالک نہیں ہو اس کے۔ قرآن کہتے ہیں اسے تقسیم کرو، اور تقسیم جتنا کرتے چلے جاؤ گے رب کی رحمتیں اترتی چلی جائیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں قرآن کہتا ہے ارے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے، تم احسان کر کے تو دیکھو، پھر رب تم پر جو احسان کر، احسن کما احسن اللہ الیک، قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن نے یہ جملہ قارون کے بارے میں کہا۔ قارون آپ جانتے ہیں ایک سمبولک نشان ہے دولت کا، کہ اس کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، نہیں دیا، اس نے روک لیا مال اپنی ذات تک۔ تو قرآن نے کیا کہا، احسن کما احسن اللہ الیک، ارے احسان کرو جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تیرا حق نہیں تھا، تیرا استحقاق نہیں تھا، تو ذہین زیادہ نہیں تھا، تو لائق زیادہ نہیں تھا، تجھ سے کہیں زیادہ لائق اور ذہین لوگ موجود ہیں دنیا میں۔ تو ترس رہا ہے لقمے کو، اگر تجھے ملا ہے تو تیری محنت کی وجہ سے نہیں، رب کی عطا کی وجہ سے نہیں، احسان کیا ہے رب نے تجھ پر، اس لیے تو لوگوں پر احسان۔ وَأَحْسِن حکم ہے، فعل امر ہے، وَأَحْسِن احسان کرو کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تو احسان تو پھیلا دیا ہے کہ اپنی ذات تک نہ روک کے رکھو، جو ملا ہے بانٹو، اسے تقسیم کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ گھر میں تھیں، مدینہ کی ایک عورت اپنی بچیوں کے ساتھ ملنے آئی، اسی دوران کوئی گھر میں ایک کھجور پڑی تھی، آپ نے وہ کھجور اٹھا کر اس کو دی، اس نے اس کھجور کے دو حصے کیے، دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی دے دی۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اس نے سلام کیا اور چلی گئی، تو ام المومنین نے یہ واقعہ میرے نبی کو بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماں نے ایک کھجور تھی اپنی بچیوں میں تقسیم کر دی، فرمایا جو اس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اچھے رویوں کے ساتھ تقسیم کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا، فرمایا یہ اس کے جنت میں جانے کا باعث بنے۔ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ کمایا ہے، ناز نہ کرو تمہاری محنت، اپنی طاقت، اپنی ذہن، اپنی عقل پر گمنڈ نہ کرو، ارے تم سے کئی درجے زیادہ لائق لوگ ترستے ہیں لقموں کو، شکر کرو اللہ نے دیا ہے، اور شکر کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اسے تقسیم کرتے جائیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، تقسیم کرو لوگوں، رشتہ داروں میں بانٹو۔ اور میرے نبی کا آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، ارے اس نبی کا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی اپنے رشتہ داروں سے رویے کیسے تھے؟ ہم تو ذرا سی بات پر سگے بھائی آپس میں ناراض، گھروں میں کئی دن تک ماں سے گفتگو نہیں ہوتی، معمولی سی بات پر ناراض ہو گئے، باپ سے کلام نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، گفتگو نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی بات پر۔ اور میرے نبی کا رویہ دیکھیے، حقیقی چچی آپ کی سگی چچی ہے، گھر سے گھر جڑا ہوا ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل خود جا کر کانٹے چن کر لاتی ہے کہ نبی کے راستے میں بچھاؤں گی، انہیں پاؤں میں چبھیں گی۔ اتنی تکلیف دینے والی عورت جس کا ذکر قرآن نے سورہ لہب میں کیا ہے، اذیتیں دینے والی چچی ہے آپ کی۔ ایک دن آپ آئے تو کانٹے نہیں ہیں، پوچھا کیا ہوا، پتہ چلا وہ بیمار ہے، میرے سرکار اپنی چچی کی خبر لینے کے لیے گھر پہنچا۔ یہ ہے میرے نبی کا رویہ جی، اپنے رشتے صلہ رحمی سے کہتے ہیں، اچھے وقت میں سارے دوست ہوتے ہیں، سارے رشتہ دار اچھے لگتے ہیں،
اچھا تو تب بننا ہے کہ جب کسی کے حالات برے ہوں پھر بھی اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جائے، اسی طرح محبت کی جائے، اس کے غم میں برابر کا شریک ہو جائے۔ یہ 3 کام کرنے کے قرآن حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، لوگوں انصاف کرو کسی بھی معاملے میں، ذات سے لے کر معاشرے تک، خاندان سے لے کر دوستوں تک، کسی بھی جگہ کسی سے ناانصافی نہ کرو، احسان کرو، اچھے رویے رکھو، والدین سب سے بڑا وجود ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے قریبیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، پیچھے رہ گئے ہیں، غریب ہیں تو ان کی مدد کرو۔ یہ 3 کام کرنے کا رب کہتا ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 کاموں سے روکا ہے، کوشش کریں گے کہ وہ کون سے 3 کام ہیں جن سے روکا ہے، جن سے رب روک رہا ہو۔ دیکھیں گے کہ ہم کہیں ان کاموں میں پڑ تو نہیں گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہ کام ہوں جن سے رب روک رہا ہے، اور رب جس سے روک دے وہی انسانیت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آج 18 جون ہے اور آج میری دادی جان مرحومہ کی وصال کا دن ہے۔ آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں، جو جوان ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کر اپنی والدہ سے پوچھ سکتے ہیں، سینکڑوں بچیوں کو اس محلے میں قرآن پڑھایا ہے، 1 نہیں 2 نہیں، سینکڑوں بچیوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ وہ شفیق وجود، مہربان وجود، جنہوں نے محبت رسول کا درس ہمیں دیا، جنہوں نے بچوں کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کا سلیقہ دیا، محلے کے گواہ ہیں عورتیں بھی، پرانے بزرگ بھی، کہ کس طرح نرمی سے محبت سے بچیوں کو کی تربیت بھی کرتی تھیں اور قرآن بھی سکھاتی تھیں۔ آج ان کا یوم وصال ہے، میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ضرور جو دعاؤں میں ان کے لیے کوئی تحفہ ضرور بھیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر 1000 رحمت نظر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك